یہ 1970 کی دہائی کا تہران ہے۔ سڑکوں پر رنگ برنگی روشنیوں کی بارش ہے۔ عالیشان عمارتوں کے نیچے جدید مغربی ملبوسات پہنے مرد و خواتین ہنستے مسکراتے پھر رہے ہیں۔ رات گئے تک نائٹ کلبوں میں ڈسکو موسیقی گونجتی ہے۔ فرانسیسی پرفیوم کی خوشبو فضا میں کھلی ہے اور سپورٹس کاروں میں گھومتی نوجوان لڑکیاں آزادی سے ڈرائیونگ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یونیورسٹی کے طالب علم یورپ اور امریکہ تک تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ شاہ ایران محمد رضا پہلوی بڑے فخر سے اپنے ملک کو ایک جدید سلطنت میں ڈھالنے میں مصروف ہیں۔ تہران کو مشرق کا پیرس کہا جانے لگا ہے۔ ہر طرف ایک ترقی یافتہ اور روشن خیال ایران کا خواب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ مگر دوستو، جب زمین سب سے زیادہ چمک رہی ہوتی ہے تبھی زمین کے نیچے سب سے زیادہ ہلچل ہوتی ہے۔ تہران کی اس چکا چوند روشنی کے نیچے ایک خاموش لاوا ابل رہا تھا۔ شاہ کی آمرانہ حکومت کے نیچے دبی ہوئی عوام اور مذہبی طبقے کے دلوں میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ محلات کی چمک دمک کے پیچھے کچی آبادیوں اور دیہی علاقوں میں غربت اور محرومی کا اندھیرا تھا۔ امیر اور غریب کے درمیان خلیج گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شاہ کی سیکولر پالیسیوں نے مذہبی علماء کو ناراض کر رکھا تھا۔ ایک طرف شاہ مغربی لباس، جدید تعلیم اور آزادانہ میل جول کو فروغ دے رہے تھے تو دوسری طرف قدامت پسند ملا اور غریب عوام اسے اپنی روایات پر حملہ تصور کر رہے تھے۔ سونے پر سہاگا شاہ نے سیاسی مخالفین پر سخت پابندیاں لگا رکھی تھی۔ احتجاج کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ظاہری طور پر ایران ایک جدید جنت نظر آتا تھا، مگر اندر ہی اندر انقلاب کی چنگاریاں سلگ رہی تھی اور ان چنگاریوں کو ہوا دینے والا ایک آدمی دور پردیس میں بیٹھا تھا۔ ایک باریش بوڑھا عالم دین آہستگی سے کیسٹ ٹیپوں پر اپنے پیغامات ریکارڈ کرا رہا تھا۔ یہ تھے آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ ما انقلاب نکردیم برای قدرت، ما انقلاب کردیم برای اسلام. این ملتی که با دست خالی با ایمان ایستاد. وہ شخص جس نے دور رہ کر بھی شاہ کے خلاف انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ ان کی آواز خفیہ ٹیپوں کے ذریعے ایران کے بازاروں اور مسجدوں میں گردش کرنے لگی۔ ہر جمعے ان کی بھیجی گئی تقاریر ٹیپ ریکارڈروں پر چلائی جاتی۔ لوگ بند کمروں میں بیٹھ کر ہماتن گوشت سنتے رہتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیسٹس ایرانی انقلاب کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئیں۔ ایک سرکاری اہلکار نے تب تبصرہ کیا تھا کہ یہ ٹیپ ریکارڈز لڑاکا جہازوں سے زیادہ طاقتور ثابت ہو رہے ہیں۔ خمینی کے الفاظ نے ایک ایسی آگ بھڑکا دی جو جلد ہی پوری سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لینے والی تھی۔ یہ داستان ہے اس انقلاب کی جس نے ایران کو شاہی تخت سے اٹھا کر ملا کے امامے کے سائے تلے لا کھڑا کیا۔ یہ کہانی ہے طاقت، عقیدے، جدوجہد اور سازشوں کی، ایک ایسی سنسنی خیز حکایت جو کسی بالی ووڈ تھرلر سے کم نہیں لگتی۔ تو آئیے اس حقیقی کہانی کے پردے ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک جدید سلطنت دیکھتے ہی دیکھتے ایک مذہبی انقلابی ریاست میں تبدیل ہو گئی اور آج مشرق وسطیٰ کی سیاست میں مسلسل ہلچل مچا رہی ہے۔ کبھی ایران کا شمار خطے کے سب سے جدید اور رنگین معاشروں میں ہوتا تھا۔ شاہ محمد رضا پہلوی اپنے ملک کو مغربی طرز پر ترقی دینے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں ایران تیل کی دولت سے مالا مال تھا اور شاہ نے اس دولت کو بڑے بڑے منصوبوں اور فوجی قوت بڑھانے پر صرف کیا۔ تہران اور دیگر بڑے شہروں میں بلند عمارتیں اور شاہراہیں تعمیر ہو رہی تھیں۔
شہنشاہ ایران ہر محاذ پر اپنے ملک کو یورپ کا ہم پلہ بنانے کی کوشش میں تھے۔ ان کے دور حکومت میں عورتوں کو تعلیم اور ملازمت کے بہترین مواقع ملے۔ انہیں منی اسکرٹ اور جدید لباس پہننے کی آزادی تھی۔ حجاب پہننا ضروری نہیں تھا۔ خواتین وزیر اور پائلٹ بن رہی تھی۔ جامعات میں مخلوط تعلیم عام تھی اور مغربی اساتذہ پڑھانے کے لیے باہر سے ایران آتے تھے۔ ایران ایئر لائنز کے طیارے یورپ کے ہوائی اڈوں پر روز اترتے تھے، جن میں ایرانی طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے۔ الغرض ظاہری طور پر ایران تیزی سے ایک ترقی یافتہ، سیکولر اور روشن خیال ملک بن رہا تھا۔ تہران کی سڑکوں پر امریکن کیڈیلک اور سپورٹس کاریں دوڑتی تھی۔ ریڈیو پر پاپ موسیقی اور کلاسیکی ایرانی دھنیں دونوں سنائی دیتی تھی۔ رات ہوتے ہی دارالحکومت کی روشنیاں مزید نکھر جاتی تھی۔ پوش علاقوں میں نائٹ کلبوں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں رقص و سرور کی محفلیں سجتی تھی۔ جہاں یورپی شراب اور ایرانی کھانوں کا دور چلتا تھا، شاہ کی اہلیہ شہزادی فرح پہلوی خود فیشن آئیکن تھی، جو پیرس اور روم کے بہترین ڈیزائنرز کے ملبوسات زیب تن کرتی تھی۔ ان کی دیکھا دیکھی عمرہ کی محفلوں میں جدید تراش خراش کے لباس پہننا سٹائل بن چکا تھا۔ اخبارات میں شاہی خاندان کی تقاریب اور تہواروں کی چمکتی دمکتی تصویریں شائع ہوتی تھی، جن میں شاہ، ملکہ اور شہزادے یورپی رہنماؤں کے ساتھ مسکراتے دکھائی دیتے تھے۔ ایران واقعی بظاہر ایک جدید سراب پیش کر رہا تھا، جس میں سب کچھ مغربی ماڈل کا چمکیلا عکس لگتا تھا، لیکن اس چمکتی سطح کے نیچے کئی دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ شاہ کی آمرانہ حکومت کسی بھی مخالف آواز کو کچلنے کے لیے معروف خفیہ پولیس ساوک کا سہارا لیتی تھی۔ ساوک کے خوف سے لوگوں کی زبانیں بند تھیں۔ سیاسی جماعتیں تو کب کی کالعدم قرار دی جا چکی تھی۔ انتخابات برائے نام تھے یا سرے سے ہوتے ہی نہیں تھے۔ جو بھی آواز اٹھاتا یا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جاتا یا ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا۔ ہزاروں سپاہی کارکن، چاہے وہ بائیں بازو کے ہوں یا اسلام پسند، شاہ کی جیلوں میں بند تھے۔ شاہ نے 1975 میں یک جماعتی نظام نافذ کر کے ہر قسم کی سیاسی اختلاف رائے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس جبر اور ظلم نے عوام کے دل میں ایک انگار بھر دیا تھا۔ خاص طور پر دیہات اور قصبوں میں بسنے والے لوگ اور شہر کے غریب طبقہ شاہ کی پالیسیوں سے ناخوش تھے۔ تیل کی دولت کا زیادہ حصہ شاہی خاندان اور اشرافیہ کی عیاشیوں پر خرچ ہو رہا تھا، جبکہ عام آدمی مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار تھا۔ 1970 کی دہائی کے اواخر تک اقتصادی ناہمواری بڑھ چکی تھی۔ ایک طرف شاہ کے محلوں میں عشرت کی محفلیں تھیں تو دوسری طرف تہران کی گلیوں میں بھوکے بچوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ ساتھ ہی ایک اور طبقہ تھا جو اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ یہ تھے مذہبی علماء اور روایت پسند عوام۔ شاہ نے ایران کو ایک سیکولر ریاست بنانے کی کوشش میں کئی ایسے اقدامات کیے جو قدامت پسندوں کو گوارا نہ تھے۔ 1960 کی دہائی میں شاہ نے سفید انقلاب کے نام سے اصلاحات متعارف کروائیں، جن میں زمین کی اثر نو تقسیم، خواتین کو ووٹ کا حق دینا اور علماء کے کچھ خصوصی اختیارات ختم کرنا شامل تھے۔ ان اقدامات نے بہت سے ملا حضرات کو سیخبا کر دیا تھا۔ روایتی طبقہ شاہ پر الزام لگانے لگا کہ وہ اسلام سے دور ہو کر مغرب کی غلامی کر رہا ہے۔ مسجدوں کے منبر سے دبے الفاظوں میں شاہ کی جدیدیت پر تنقید ہونے لگی تھی۔ آیت اللہ خمینی
ان دنوں منظر عام پر آئے جب انہوں نے 1963 میں شاہ کے اصلاحاتی پروگرام کے خلاف آواز بلند کی اور عوامی احتجاج ہوا۔ نتیجتاً خمینی کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا گیا، لیکن ان کی جلاوطنی کے باوجود مذہبی حلقوں میں شاہ کے خلاف بے چینی پھیل چکی تھی۔ مدرسوں اور مسجدوں میں ایسے خاموش مجاہدین تیار ہو رہے تھے جن کے دل میں شاہ کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں شاہ کا ایران بظاہر تو ایک چمکتا دمکتا جدید ملک تھا، لیکن اندر سے یہ معاشرہ دو حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف شاہ اور اس کے حامی امرا تھے جو مغربی انداز زندگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، دوسری طرف غریب، قدامت پسند اور مظلوم عوام تھے جو دل ہی دل میں اس جدید سراب کو ٹھوکر مارنے کا عزم کر چکے تھے۔ یہ دراڑیں رفتہ رفتہ اتنی گہری ہو رہی تھی کہ پوری سلطنت ان میں گر سکتی تھی۔ شاہ کو شاید اس طوفان کا اندازہ ہی نہیں تھا اور یہ افق پر منڈلا رہا تھا، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا تھا جب یہ تمام تضادات ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ پھٹنے والے تھے۔ 1970 کی دہائی کے آخری سال شاہ ایران کے لیے بے چینی کے پیغام آنے لگے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب دبے ہوئے غصے نے آہستہ آہستہ سڑکوں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ شاہ کی خفیہ ایجنسی ساواک سختی سے ہر مخالفت کچل رہی تھی، مگر پھر بھی مختلف طبقوں میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ایک طرف بائیں بازو کے انقلابی جمہوریت پسند دانشور تھے جو شاہ کی آمریت کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے تھے، تو دوسری جانب مذہبی رہنما اور ان کے پیروکار تھے جو شاہ کی شیطانی مغربی روش کے خلاف صف بندی کر رہے تھے۔ حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ خود شاہ کے محل کے اندر بھی چند دراڑیں نمودار ہونے لگی۔ 1977 میں بین الاقوامی دباؤ کے تحت شاہ نے انسانی حقوق کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے وعدہ کیا، جس سے عارضی طور پر کچھ سیاسی آزادی بحال ہوئی۔ اس کا فائدہ اٹھا کر تہران اور دیگر شہروں میں دانشوروں اور عوام نے چھوٹے موٹے احتجاجی اجتماعات شروع کر دیے۔ یہ شاہ کے لیے خطرے کی پہلی گھنٹی تھی۔ جلد ہی یہ احتجاج منظم تحریک کی شکل اختیار کرنے لگے۔ 1978 آتے آتے ملک بھر میں آئے روز مظاہرے ہونے لگے تھے۔ جامعہ تہران کے طلباء نے حکومت کے خلاف ریلیاں نکالی جنہیں پولیس نے آنسو گیس اور گولیوں سے منتشر کر دیا۔ ہر احتجاج کے بعد کچھ مظاہرین کی لاشیں گرتی اور پھر ان شہیدوں کے 40ویں پر مزید بڑے جلوس نکلتے۔ ایران کی شیعہ روایت کے مطابق 40واں یا چہلم پر سوگ منانے کا رواج ہے، اور ان احتجاجوں نے اس روایت کو ایک طاقتور سیاسی ہتھیار بنا لیا۔ ہر چہلم پر پچھلی قتل و غارت کے خلاف پہلے سے زیادہ بڑا مظاہرہ ہوتا۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گیا تھا جس نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان مظاہروں کے بیچوں بیچ ایک اور آواز جو سب کو ایک مرکز پر اکٹھا کر رہی تھی، آیت اللہ خمینی کی پرجوش اور تلخ آواز تھی۔ تا وقتی که ظلم هست مبارزه هست و تا وقتی اگرچہ خمینی اس وقت عراق کے شہر نجف میں جلا وطن تھے، پھر بھی ان کا پیغام ایران کے کونے کونے میں پہنچ رہا تھا۔ انہوں نے انقلاب کا راستہ بتانے کے لیے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ آڈیو کیسٹس پر ریکارڈ شدہ تقاریر، ان کی ہر نئی تقریر کو کیسٹس پر خفیہ طور پر نقل کر کے ایران سمگل کیا جاتا، جہاں مسجدوں میں، بازاروں میں، گھروں میں لوگ چھپ چھپ کر یہ کیسٹس سنتے۔ یہ کیسٹس دراصل ایک خاموش ہتھیار تھے جنہوں نے عوام کے دلوں میں آگ بھر دی۔ خمینی ان میں شاہ ایران کی حکومت کو امریکہ اور اسرائیل کی غلام قرار دیتے، اسے شیطان کا نظام کہتے اور لوگوں کو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا درس دیتے۔ جب ساواک نے سختی بڑھائی تو یہ کیسٹس مزید زیر زمین چلی گئی اور زیادہ ولولے سے سنے جانے لگی۔ وہی بات جو جلسے جلوس میں کہنا ناممکن تھی،
خمینی نے کیسٹ کے ذریعے ہر گھر تک پہنچا دی۔ ساواک اور شاہ کو ابتدا میں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ کیسے چھوٹے چھوٹے کیسٹس پہاڑ بن جائیں گے، مگر 1978 کے وسط تک حالات قابو سے باہر ہونے لگے تھے۔ اگست 1978 میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جب آبان شہر کے سینما ریکس کو آگ لگا دی گئی۔ جس میں 400 سے زائد افراد زندہ جل گئے۔ اس سانحے کا الزام شاہ کی حکومت نے اسلامی انتہا پسندوں پر ڈالا، جبکہ عوام کی بڑی تعداد کا شک تھا کہ یہ ساوک کی کارستانی ہے تاکہ مخالف تحریک کو بدنام کیا جائے۔ اس واقعے نے جلتی پر تیلی کا کام کیا۔ عوامی غم و غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ستمبر 1978 میں تہران کے جلے پلائے عوام نے تاریخی احتجاج کیا، جسے شاہ کی فوج نے گولیوں سے دبانے کی کوشش کی۔ یہ جمعے کا دن تھا جسے بعد میں سیاہ جمعہ کہا گیا، جب سینکڑوں نہتے لوگ شاہی سپاہ کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ خون کی اس ہولی کے بعد شاہ کی رہی سہی ساکھ بھی ختم ہونے لگی تھی۔ مظاہرے مزید شدت اختیار کر رہے تھے اور ہر طبقہ اس تحریک میں شامل ہو گیا۔ طالب علم، تاجر، ملا، مزدور سب شاہ کے خلاف ایک آواز ہو گئے۔ اسی دوران شاہ کے سب سے بڑے ناقد آیت اللہ خمینی کو عراق سے بھی نکالے جانے کا دباؤ بڑھنے لگا، کیونکہ شاہ نے عراقی صدر صدام حسین سے ان کی آواز بند کرنے کی گزارش کی۔ خمینی نے پناہ کے لیے پیرس، فرانس کا رخ کیا۔ پیرس کے ایک نواحی گاؤں میں بیٹھ کر بھی خمینی نے اپنی انقلابی مہم جاری رکھی۔ اب انہیں بین الاقوامی پریس تک بھی رسائی مل گئی۔ BBC فارسی سروس نے ان کے انٹرویوز نشر کیے، جنہیں ایران کے لوگ چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ خمینی کا پیغام ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبول ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ کو جانا ہوگا اور اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ ایران کے اندر حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ 1978 کے اواخر تک تیل کے کارخانوں میں مزدور بھی ہڑتالوں پر چلے گئے۔ تیل کی برآمد بند ہونے سے شاہ کی حکومت کو روزانہ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا۔ معیشت مفلوج ہو چکی تھی اور حکومت بے بس نظر آنے لگی تھی۔ امریکی صدر جمی کارٹر، جو کبھی شاہ کو اپنا مضبوط اتحادی کہتے تھے، اب معاملات قابو سے باہر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ انقلاب کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ جنوری 1979 کے اوائل میں حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ خود شاہ ایران نے چھٹی پر جانے کا اعلان کر دیا۔ دراصل یہ فرار کا پیغام تھا۔ شاہ اور ملکہ 16 جنوری 1979 کو ہمیشہ کے لیے ایران چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جس بادشاہ نے کہا تھا کہ میری سلطنت میں سب ٹھیک چل رہا ہے، وہ ملک سے جا چکا تھا اور پیچھے ایک عارضی حکومت تھی جو ڈاواں ڈول کھڑی تھی۔ ایران کی ہزاروں سالہ شہنشاہیت کا باب بند ہو چکا تھا۔ ایران کی گلیوں میں عوام جشن منا رہے تھے، مگر اصل ڈرامے کا سب سے اہم کردار ابھی آنا باقی تھا۔ لاکھوں ایرانیوں کی نظریں آسمان کی طرف تھی کہ کب پیرس سے وہ جہاز اترے گا جس میں ان کا منتظر انقلاب رہنما سوار تھا۔ اور پھر وہ گھڑی آ پہنچی۔ 1 فروری 1979 کی صبح تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر لوگوں کا ٹھاٹھے ماردہ سمندر تھا۔ ہر آنکھ انقلاب کے رہبر کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ اچانک آسمان میں ایک طیارہ نمودار ہوا۔ ایئر فرانس کا چارٹرڈ بوئنگ 747، جی ہاں وہی طیارہ جس میں آیت اللہ روح اللہ خمینی 14 سال کی جلا وطنی کے بعد وطن واپسی لوٹ رہے تھے۔ جیسے ہی طیارہ رن وے پر اترا، ایک شور بلند ہوا، اللہ اکبر۔ ایئرپورٹ کے باہر اور اندر ہر طرف دیوانگی کا عالم تھا۔
لوگ ایک دوسرے کے کندھوں پر سوار خمینی کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھے۔ طیارے سے ایک سیاہ عمامہ پوش بزرگ نمودار ہوئے جنہیں فرانسیسی پائلٹ نے سہارا دے کر سیڑھیوں سے اترنے میں مدد دی۔ آیت اللہ خمینی نے پلین کی سیڑھیوں سے نیچے قدم رکھا تو یوں لگا جیسے تاریخ نے کروٹ لے لی ہے۔ ایک صحافی نے پوچھا، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے وطن واپسی پر؟ اس انقلابی رہنما نے مختصر جواب دیا، کچھ نہیں۔ یہ جواب سن کر بہت سوں کو حیرت ہوئی، مگر در حقیقت خمینی اس وقت انتہائی ہمتاً اپنی تحریک کے اگلے مرحلے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے۔ خمینی کا استقبال کسی فاتح سپہ سالار کی طرح ہوا۔ اندازاً 30 لاکھ سے زائد افراد تہران کی گلیوں میں ان کے قافلے کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ہر کالونی، ہر چھت، ہر درخت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی، گلیاں نعروں سے گونج رہی تھی، خمینی امام، خمینی امام، شاہ پر لعنت۔ یہ منظر شاہد ہی دنیا نے کبھی دیکھا ہو کہ ایک جلا وطن مولوی کی ایک جھلک پانے کے لیے اس قدر جمع غفیر امنڈ آئے۔ خمینی کا قافلہ جب شہر کے مرکزی قبرستان بہشت زہرا پہنچا تو وہاں انہوں نے اپنا تاریخی خطاب کیا۔ انہوں نے شاہ کے مقرر کردہ وزیر اعظم شاہ پور بختیار کی حکومت کو غیر قانونی قرار دیا اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والی نئی حکومت کا عندیہ دی۔ ان کے انقلابی لہجے نے موجود لاکھوں افراد کا خون گرما دیا اور ایران بھر میں سننے والوں کے دلوں کو یقین دلایا کہ بادشاہت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو چکا ہے۔ فروری 1979 کے انہی دنوں میں شاہی نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہا تھا۔ شاہ کے وفادار فوجی دستے تذبذب کا شکار تھے، کچھ نے ہتھیار ڈال دیے، کچھ نے عوام کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ چند ایک جگہ جھڑپیں بھی ہوئی، مگر زیادہ تر فوج نے غیر جانبدار رہنا ہی مناسب سمجھا۔ صرف 10 فروری 1979 کی رات تھوڑی بہت لڑائی ہوئی جسے اسلامی انقلاب کی آخری رکاوٹ کہا جا سکتا ہے۔ 11 فروری 1979 کو فوج نے باضابطہ طور پر غیر جانبداری کا اعلان کر دیا اور عوامی انقلابی فورسز نے شاہی فوجی بیرکوں اور سرکاری دفاتر پر قبضہ کر لیا۔ 2500 سالہ بادشاہت کا باب بند ہو چکا تھا۔ تخت طاؤس، شاہی تخت اب خالی تھا اور عمامہ پوش علماء کا وقت آ پہنچا تھا۔ آیت اللہ خمینی نے اقتدار سنبھالتے ہی ایک عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کیا۔ ایک اعتدال پسند رہنما مہدی بزرجان کو عبوری وزیر اعظم نامزد کیا گیا تاکہ انتظامی حکومت چل سکے، مگر اصل طاقت خمینی اور ان کے انقلابی ساتھیوں کے پاس تھی۔ ایران کی سڑکوں پر انقلابی کمیٹیاں اور پاسداران انقلاب کے جوان گشت کرنے لگے تھے۔ پورے ملک میں شاہ کے وفاداروں، سابق وزیروں، افسروں کی تلاش جاری تھی۔ کئی نے ملک چھوڑ کر بھاگنے کو عافیت جانا، جو نہ جا سکے انہیں انقلابی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چند ہفتوں میں ہی درجنوں پرانے عہدیداروں کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے سزائے موت دے دی گئی۔ قصر شاہی کے وہ شان و شوکت والے مکین اب یا تو پابند سلاسل تھے یا جلاوطنی میں در بدر۔ ایران کی فضا یکسر بدل چکی تھی۔ اپریل 1979 میں آیت اللہ خمینی نے عوام سے ریفرنڈم کے ذریعے نئے نظام کی توثیق کرانے کا فیصلہ کیا۔ سوال سادہ تھا، شاہ کی بادشاہت کے بجائے اسلامی جمہوریہ، ہاں یا نہ؟ ایران کے کروڑوں عوام جو شاہ سے نالاں تھے، بھلا اس موقع کو کیوں کر چھوڑتے؟ اپریل کے پہلے ہفتے میں
بھاری اکثریت سے اسلامی جمہوریہ کے حق میں ووٹ دیا گیا۔ سرکاری اعلان کے مطابق 98% عوام نے حمایت کی۔ یوں اسلامی جمہوریہ ایران کا سرکاری قیام عمل میں آ گیا۔ خمینی باضابطہ طور پر رہبر اعلیٰ یعنی سپریم لیڈر قرار پائے، یعنی ایران کے سیاسی اور مذہبی امور کے حتمی رہنما۔ ایک نئے آئین پر کام شروع ہوا جس میں خمینی کے پیش کردہ نظریہ ولایت فقیہ، اسلامی فقیہ کی حکمرانی کو مرکزی حیثیت دی گئی۔ انقلاب کے ابتدائی مہینوں میں سماجی منظر بھی تیزی سے بدلنے لگا۔ جو کل تک لڑکیاں مغربی لباس پہنے سڑکوں پر بے فکری سے گھومتی تھی، اب وہ سہم گئی تھی۔ مئی 1979 میں ہی حجاب کے بارے میں خمینی کا فرمان آ گیا کہ خواتین کو باحیا لباس پہننا چاہیے۔ ابتدا میں اسے لازمی قانون نہ بھی کہا گیا، لیکن دفاتر میں خواتین کو دوپٹہ اوڑھنے کی ہدایت دی جانے لگی۔ بہت سی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماڈرن خواتین نے مخالفت بھی کی۔ تہران میں خواتین نے مارچ 1979 میں حجاب کے خلاف ریلی بھی نکالی، مگر نئے انقلابی ماحول میں ان کی آواز نکار خانے میں طوطی ثابت ہوئی۔ خمینی کے حامی گروہوں نے حجاب مخالف جلوسوں کو شاہ کے ایجنٹوں کا پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا۔ واضح ہو چکا تھا کہ اب ایران میں شرعی قوانین کی علمبرداری ہونے جا رہی۔ 1979 کے وسط تک ایران ایک مکمل انقلاب کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ شاہی خاندان جلاوطن ہو چکا تھا۔ سینکڑوں شاہ کے وفادار یا تو قتل ہو چکے تھے یا ملک چھوڑ چکے تھے۔ جو چند برائے نام نظام کے کارندے بچے تھے وہ اپنی وفاداری انقلاب کے نام کر چکے تھے۔ ہر سرکاری عمارت پر اب نئے ترانے اور نعرے لکھے تھے، نہ مشرقی نہ مغربی، صرف اسلامی جمہوریہ۔ خمینی نے واضح کر دیا تھا کہ ایران آئندہ نہ سوویت یونین کے کیمپ میں ہوگا اور نہ امریکہ کے، بلکہ اپنی خود مختار اسلامی راہ اختیار کرے گا۔ ایک نئے آئین کی تشکیل کے لیے مجلس خبرگان اسمبلی آف ایکسپرٹس بنائی گئی، جس میں زیادہ تر ارکان شیعہ علماء تھے۔ ان کے ذمہ خمینی کے نظریہ ولایت فقیہ کو قانونی ڈھانچے میں ڈھالنا تھا۔ ابتدائی خاکے میں کچھ اعتدال پسند ارکان نے پارلیمانی جمہوریت اور صدر کو زیادہ اختیارات دینے کی تجاویز رکھی، مگر خمینی کے قریبی شاگردوں خصوصاً آیت اللہ بہشتی اور دیگر انقلابی ملا حضرات نے سپریم لیڈر کی کرسی کو آئین کا مرکز بنانے پر زور دیا۔ آخرکار 1979 کے آئین میں یہ شامل کیا گیا کہ ایران کا ولی فقیہ رہبر ایک اعلیٰ شیعہ عالم ہوگا جو فوج کا سربراہ بھی ہوگا، عدالتوں کا بھی نگراں اور کسی بھی منتخب صدر یا پارلیمان سے بڑھ کر اختیارات کا حامل ہوگا۔ یہ منفرد نظام جسے ولایت فقیہ کہا گیا ایران کی پہچان بن گیا۔ 1979 کے اختتام تک اس آئین کی بھی عوام نے ریفرینڈم کے ذریعے منظوری دے دی، یعنی اب ایران باقاعدہ ایک انقلابی اسلامی جمہوریہ بن چکا تھا جس کے سیاہ و سفید کا مالک خمینی اور ان کے آنے والے علماء تھے۔ انقلابی بخار میں ہر لمحہ تبدیلیاں آ رہی تھی۔ سیاسی میدان میں بھی صفائی کا عمل جاری تھا۔ وہ سیکولر اور بائیں بازو کے رہنما جنہوں نے شاہ کے خلاف لڑائی میں حصہ تو لیا تھا لیکن ملا حکمرانی کے قائل نہیں تھے، آہستہ آہستہ دیوار سے لگنے لگے۔ 1979 کے اواخر میں ہی وزیر اعظم مہدی بزرجان نے امریکی سفارت خانے پر انتہا پسند طلبہ کے قبضے اور یرغمالی بحران کے بعد احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ انقلابی علماء ایک نیا بحران پیدا کر کے اقتدار اپنے ہاتھ لینا چاہتے ہیں۔ ان کا اندیشہ بالکل درست ثابت ہوا۔ نومبر 1979 میں تہران میں امریکی سفارت خانے کے 52 امریکی عملے کو انقلابی طبقے نے 444 دن تک یرغمال بنا رکھا۔ اس واقعے نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا
اور ایران کو امریکہ کا کھلم کھلا دشمن بنا دیا۔ خمینی نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ بدرجان جیسے معتدل سیاستدان کی رخصتی کے بعد اقتدار پر مذہبی قیادت کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اگلے 2 سالوں میں انقلابی عدالتوں اور پاسداران انقلاب نے ہر اس گروہ کو کچل کر رکھ دیا جو نئی اسلامی حکومت کے لیے چیلنج بن سکتا تھا۔ خصوصاً 1980 سے 81 میں ایک بڑا تصادم آیا۔ عبوری دور کے بعد ابو الحسن بنی صدر نامی ایک نسبتاً آزاد خیال انقلابی شخصیت ایران کے پہلے منتخب صدر بن گئے، لیکن جلد ہی بنی صدر اور خمینی کے انتہائی وفادار علماء کے درمیان ٹھن گئی۔ بنی صدر کو محسوس ہوا کہ مولوی حضرات جمہوری حکومت کو محض دکھاوا بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اصل فیصلے پس پردہ آیت اللہ کر رہے ہیں۔ جون 1981 میں خمینی نے بنی صدر کو برطرف کر دیا اور انہیں ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد بائیں بازو کی تنظیموں خصوصاً مجاہدین خلق نے شدید احتجاج اور مسلح مزاحمت شروع کر دی۔ مجاہدین خلق نے تہران میں بم دھماکے کیے جن میں آیت اللہ بہشتی سمیت درجنوں اعلیٰ انقلابی رہنما ہلاک ہو گئے۔ ریاست نے پوری قوت سے جواب دیا۔ 1981 سے 83 کے درمیان ہزاروں مجاہدین اور دیگر منحرفین کو پکڑ کر گولی مار دی گئی یا پھانسی چڑھا دیا گیا۔ 1988 میں تو جیلوں میں بند باقی بچے سینکڑوں سیاسی قیدیوں کو بھی خفیہ طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یوں انقلاب کے ابتدائی برسوں میں ہی تمام سیاسی مخالفت کا قلع کما کر دیا گیا۔ اب میدان میں صرف اور صرف خمینی اور ان کے وفادار علماء بچے تھے۔ ان داخلی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت نے اسلامی ایران کو مزید یکسو کر دیا۔ دسمبر 1980 میں پڑوسی ملک عراق کے صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ انقلاب کے بعد ایرانی فوج کمزور ہے اور نیا نظام غیر منظم، یہ جنگ جو ایران عراق جنگ کہلائی 8 سال تک جاری رہی اور اس نے ایرانی قوم کو انتہائی مشکلات سے گزارا۔ لاکھوں افراد شہید اور زخمی ہوئے، شہروں کے شہر کھنڈر بن گئے، مگر اس جنگ نے ایک کام کیا کہ ایرانی عوام کی بڑی تعداد جو اندرونی اختلافات میں پڑ سکتی تھی وہ بیرونی دشمن کے خلاف یکجا ہو گئی۔ امداد کہ خون شہداء پایمال شود۔ خمینی نے اس جنگ کو مقدس دفاع قرار دے کر قوم کو قربانیوں کے لیے تیار کیا۔ کم عمر بچوں تک نے بیسج میں بھرتی ہو کر بارودی سرنگوں پر دوڑ کر جانیں دی۔ اس جذبہ شہادت نے ایرانی انقلاب کو بقا کا حوصلہ دیا۔ جنگ کے دوران خمینی اور پاسداران نے مزید سختی سے ملک کے اقتدار پر گرفت جما لی۔ ہر مخالف آواز کو جنگ کے نام پر خاموش کرایا گیا کہ دشمن سے لڑائی ہے، اختلافات چھوڑ دو۔ جنگ 1988 میں ایک کڑوے امن پر ختم ہوئی۔ خمینی نے اسے زہر کا گھونٹ کہا مگر قبول کیا۔ جنگ کے اختتام اور 1980 کی دہائی کے ختم ہونے تک ایران مکمل طور پر انقلابی ملا حضرات کے تسلط میں آ چکا تھا۔ 1979 میں جو خواب عوام کو دکھائے گئے تھے مساوات اور عدل کے، وہ کسی حد تک پس پشت ڈال دیے گئے تھے۔ اب حقیقت یہ تھی کہ ولایت فقیہ کا نظام اپنی پوری طاقت کے ساتھ قائم تھا اور اس کو چیلنج کرنا خودکشی کے برابر تھا۔ آیت اللہ خمینی بڑھاپے کی جانب بڑھ رہے تھے مگر ان کی قائم کردہ مذہبی حکومت کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھی۔ اس دوران ملک میں ہر سطح پر ایک ثقافتی تطہیر بھی چل رہی تھی، معاشرے کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی سرکاری مہم۔ انقلاب کے بعد کا ایران ایک ایسا ملک تھا جہاں صبح اٹھ کر لوگوں کو یہ سوچنا پڑتا تھا کہ آج کون سا قانون یا حکم نامہ جاری ہوگا۔ سب
کچھ تیزی سے بدل رہا تھا۔ ایک روز خواتین کو پتا چلا کہ اب ان کے لیے اسکارف اور باحجاب لباس لازم ہو چکا ہے۔ پہلے پہل سرکاری دفاتر میں کوڈ نافذ ہوا کہ عورتوں کو دوپٹہ یا اسکارف لینا پڑے گا۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد 1983 میں باقاعدہ قانون بن گیا کہ ہر عورت گھر کے باہر مکمل اسلامی حلیے میں ہوگی ورنہ سزا ملے گی۔ سڑکوں پر اخلاقی پولیس کے دستے گشت کرتے نظر آنے لگے جو رک کر خواتین کے لباس، مرد و زن کے اختلاط اور داڑھی کے بغیر نوجوانوں کو گھورتے تھے، جنہیں وہ غیر مناسب پاتے انہیں روک کر وارننگ دیتے یا حراست میں لے لیتے۔ ایران میں یہ ایک نیا منظر تھا۔ کل تک جو ایران اپنی آزاد فضا کے لیے جانا جاتا تھا، اب وہاں خواتین بال کھول کر نہیں پھر سکتی تھی۔ جو سرکشی کرتا اسے سرعام سخت سزا بھی دی جاتی۔ انقلابی حکومت نے ثقافتی یلغار کا بھی مقابلہ شروع کر دیا۔ مغربی موسیقی، فلمیں اور یہاں تک کہ بہت سی ایرانی پاپ موسیقی اور فلمیں بھی پابندی کی زد میں آ گئیں۔ سینما گھروں میں ابتدائی دنوں میں ہی سخت پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ بہت سی فلموں کو غیر اسلامی قرار دے کر ان کی ریل کاٹ دی گئی۔ تھیٹر، رقص اور دیگر فنون لطیفہ بھی مشکوک ٹھہرے۔ معروف گلوکارہ گوگوش جیسی پاپ سنگر نے بھی ملک چھوڑ دیا کیونکہ نئے حکمران خواتین کے گانے نشر کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کو مکمل طور پر اسلامی تشخص کا پابند بنایا گیا۔ موسیقی کے پروگرام محدود کر دیے گئے۔ قومی ترانے اور انقلابی نعرے زور و شور سے چلائے جانے لگے۔ تعلیمی نظام بھی اس تطہیر سے نہ بچا۔ 1980 میں ثقافتی انقلاب کے نام پر جامعات کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تاکہ نصاب کو اسلامی اقدار سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ اس دوران سینکڑوں پروفیسر اور لیکچررز نکال دیے گئے کیونکہ ان پر مغرب زدہ یا شاہ کے وفادار ہونے کا شک تھا۔ 3 سال بعد جب یونیورسٹیاں دوبارہ کھلی تو اسلامی ایسوسی ایشنز کا طوطی بولتا تھا اور کیمپس میں نماز اور مذہبی سرگرمیاں لازم قرار پا چکی۔ قانون کا پورا ڈھانچہ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ شاہ کے زمانے کا فیملی پروٹیکشن لا، جس میں خواتین کو طلاق، حضانت اور دیگر حقوق میں سہولتیں دی گئی تھی، منسوخ کر کے شریعت کے مطابق خاندانی قوانین نافذ کیے گئے۔ اب عورتوں کے لیے طلاق حاصل کرنا مشکل تر بنا دیا گیا تھا۔ ازدواجی معاملات میں مرد کا حق بڑھا دیا گیا۔ فوجداری قوانین میں حدود اور قصاص شامل کیے گئے۔ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا قانون کی کتابوں کا حصہ بن گئی، اگرچہ عملی اطلاق کم ہوا۔ زنا اور ریپ کے لیے سنسار کرنے اور کوڑے مارنے کے قوانین نافذ ہو گئے۔ شراب نوشی، جوا اور دیگر شاہی دور کی تفریحات سخت ممنوع قرار پائیں۔ جو پکڑا جاتا اسے کوڑے یا قید کی سزا ملتی۔ ان سب تبدیلیوں کو نافذ کروانے کے لیے جس قوت کا استعمال ہوا وہ تھی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور اس کی ذیلی رضاکار فورس بسیج۔ پاسداران انقلاب ابتدا میں 1979 میں ایک انقلابی ملیشیا کے طور پر قائم ہوئی تھی تاکہ شاہ کی باقیات اور ممکنہ بغاوتوں سے نپٹا جا سکے، مگر رفتہ رفتہ یہ ایک باقاعدہ فوجی اور سپاہی طاقت بن گئی۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران پاسداران نے عظیم قربانیاں دی اور خود کو ملک کے محافظ کے طور پر منوایا۔ اس جنگ کے اختتام کے بعد پاسداران نے نہ صرف ایران کے دفاعی امور پر گرفت رکھی بلکہ سیاست اور معیشت میں بھی قدم جمانا شروع کر دی۔ انقلابی قیادت نے پاسداران کو نوازا۔ بڑے بڑے تعمیراتی اور تیل کے ٹھیکے اس سے وابستہ کمپنیوں کو ملنے لگے۔ یوں پاسداران کا معاشی سلطہ بھی قائم ہونا شروع ہو گیا۔ آج کی تاریخ تک ایران کے اہم ترین اقتصادی شعبوں تیل و گیس، تعمیرات، ٹیلی کام وغیرہ میں پاسداران، ان کے ریٹائرڈ افسران کا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاسداران ایک ریاست در ریاست کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یوں انقلاب سے جنم لینے والی اس ثقافتی تبدیلی نے ایران کو ایک یکسر مختلف سماج بنا ڈالا۔ ایک ایسا سماج جہاں سرعام نماز پڑھنا فخر اور سرعام گانا گانا جرم تھا۔
جہاں خواتین کے لیے چادر اوڑھنا عزت اور جینز پہننا بے حیائی ٹھہری، جہاں کتابوں پر علماء کی نظر ہوتی کہ کہیں کوئی گمراہ کن مواد تو شائع نہیں ہو رہا، لیکن اس سب سختی کے باوجود ایران کے اندر ایک زیر زمین ثقافت بھی پنپنے لگی تھی۔ گھر کی چار دیواری کے اندر ابھی بھی لوگ موسیقی سنتے، VCR پر پرانی فلمیں دیکھتے اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے، مگر نظام حکومت کے لیے چیلنج نہ ہونے کی شرط پر یہ نجی سرگرمیاں خاموشی سے برداشت کر لی گئیں۔ بہرحال انقلاب کے پہلے عشرے کے اختتام تک آیت اللہ خمینی کا ایران پوری طرح ایک انقلابی اسلامی معاشرہ بن چکا تھا۔ دنیا حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ قوم جو کبھی مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ آزاد خیال تھی، اب ایک سخت گیر مذہبی ڈسپلن کے تحت آ گئی ہے۔ لیکن اس نئی اسلامی حکومت کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، اور وہ امتحان تھا خمینی کے بعد کا دور۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آیت اللہ خمینی کے بعد ایران کی قیادت کس کے ہاتھ میں گئی، آیت اللہ علی خامنائی کا انتخاب کیسے ہوا، اور کس طرح ایک نسبتاً خاموش شخصیت نے اس انقلابی نظام کی باغ دوڑ سنبھال کر اسے ایک نئی سمت دی۔